السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ عمران خان مشکل میں ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا وہ ایک مرتبہ پھر ڈٹ گئے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اس کو پیغام ملا لیکن وہ ماننے سے ابھی بھی انکاری ہیں۔ جو بھی صورتحال موجودہ سیاست کی ہے، انتخابات کی ہے، سیاسی جماعتوں کی ہے، ہر بندہ پتہ نہیں کیوں اسلام آباد میں یہ بات کر رہا ہے کہ انتخابات نہیں ہو رہے، انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات کے لیے ماحول نہیں ہے۔ کیا سیاسی جماعتوں نے ایسا تاثر پیدا کیا یا باقی اسٹیک ہولڈرز بھی اس کے پیچھے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کون سی فرمائش نہیں مان رہے۔ آلموسٹ سیاسی یتیم ہو گئے، مشکل حالات ہیں، بلہ بھی چھن گیا، سیاسی جماعت بھی نہ رہی، اس کے باوجود وہ جس ڈگر پر ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اثرات آنے والے انتخابات پر کیا پڑیں گے، ملک کی سیاسی جو مستقبل ہے اس پر کیا پڑیں گے، اور جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی شدید خطرات اور خدشات موجود ہیں۔ نہ صرف عمران خان سیاسی مشکل میں ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں، ان میں مسلم لیگ نون بھی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے مسلم لیگ نون میں شدید اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نہ صرف اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے میاں کو فرمائشی ایک پیغام بھی ملا ہے کہ کس کس کے سامنے امیدوار نہیں کھڑے کرتے۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے سیاست میں وہ کس ڈگر پر چلے گا، کیونکہ اس کے جو اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان وہ تو انتخابات مؤخر کرنے کی بات کر رہے ہیں، دہشت گردی کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک افغان سرحد بارڈر کی صورتحال کے حوالے سے دراندازی جو دہشت گردی کی ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے، یہ بھی ایک شدید جو خدشہ ہے، خطرہ ہے انتخابات کے حوالے سے وہ موجود ہے۔ اب عمران خان مشکل میں ہیں یقینی طور پر، اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ سیاسی یتیم ہو گئے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بلے کے انتخاباتی نشان کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں تحریک انصاف کے وہ قانونی اور رولز کے مطابق نہیں ہوئے، تو اس لیے پارٹی سے جو بلے کا انتخاباتی نشان ہے وہ واپس لیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے اس عمل کو، اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ سنگل بینچ نے ایک عبوری فیصلہ دیا، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اور اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ایک ڈویژن بینچ بنے گی، کیونکہ ججز چھٹی پہ ہیں، سرما کی چھٹیاں ہیں، جب واپس آئیں گے تو ڈویژن بینچ بنے گی اور اسی میں سماعت ہوگی۔ آخرکار سماعت ہو گئی جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کی جو انتخاباتی عمل تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور بلے کا نشان تحریک انصاف سے چھن گیا۔ حالانکہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے یا جو وکلا لیڈران ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ اب سپریم کورٹ میں کیا ماحول ہے اس پر تو ضرور بات کریں گے، لیکن یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ طے ہے کہ کسی صورت میں تحریک انصاف کو عمران خان کے سائے میں انتخاباتی عمل میں جانے نہیں دینا، کسی صورت میں، چاہے ان کے جو امیدوار ہیں کسی اور سیاسی جماعت کے انتخاباتی نشان کے بنیاد پر انتخابات میں جائیں یا انفرادی طور پر جائیں، کسی صورت میں اس کو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ حوالے سے ایک بڑا سوال ہے، ایک بڑی بات اسلام آباد کے سرکل میں کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کچھ روز پہلے ایک پیغام ملا کہ
یہ طے کر لیا گیا ہے کہ انتخاباتی عمل میں آپ کو کسی صورت میں اس ٹرم میں آنے والے انتخابات میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تحریک انصاف انتخابات کا بائیکاٹ کرے اور اس پروسیس سے تحریک انصاف فی الحال نکل جائے۔ جب یہ انتخابات ہو جائیں گے تو جو حکومت بنے گی اس کی روشن میں بہت سارے اقدامات کرنے ہیں، کیونکہ ملک معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے، سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے، اور انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے یا اس میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مزید مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ نہ صرف سیاسی محاذ پر، معاشی محاذ پر بھی مشکلات برقرار ہیں، کیونکہ IMF کی طرف سے ابھی پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے قرضے کی قسط جاری ہونی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر، لیکن عمران خان ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں۔ تقریباً میرے خیال میں پچھلے سال مڈ سے وہ جیل میں ہیں، اور مختلف باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ جیل سے جلدی نکلیں گے اور بیرون ملک چلے جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، وہ کمزور پڑ جائیں گے اور وہ توبہ طائب ہو جائیں گے، لیکن کوئی بھی ایسی بات فی الحال سامنے نہیں آ رہی۔ 9 مئی کی روشنی میں جو کیسز بنے، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا، یا باقی جو الزامات ہیں، سائفر کیس ہے اور باقی جو الزامات ہیں، ان کی روشنی میں وہ جیل میں تو ہیں، جو ان کیمرہ ٹرائل بھی ہو رہی ہے۔ پچھلے ماہ ایک سماعت اوپن کورٹ میں کی گئی تو انہوں نے ساری صورتحال پر، ساری حالات پر پانی پھیر دیا، تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو صورتحال ہے یا جو سماعت ہے اس کو ان کیمرہ رکھا گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر جو اس سے فرمائش کی گئی کہ تحریک انصاف موجودہ حالات میں اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، انتخابات میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہے، تو بائیکاٹ کریں، لیکن عمران خان یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تو وہ نہیں مان رہے، اور دوسرا جو محاذ ہے قانونی، اس میں بھی تحریک انصاف اب تقریباً ہار رہی ہے، کیونکہ یہی آسرا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اسی کو سسٹین کیا جائے گا، اس کو برقرار رکھا جائے گا، تو الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ اس کی کوئی معنی نہیں رہے گی یا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور یہ بھی آسرا تھا کہ سپریم کورٹ سے بھی اس کی توثیق ہو جائے گی، لیکن پچھلے 2 روز سے سپریم کورٹ میں جو انتخابات کے حوالے سے اور تحریک انصاف نے جو یہ دعویٰ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ انہوں نے توہین عدالت کی اور تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس کے حوالے سے جو وکلاء عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے، ان کے ساتھ جو بھی لے دے ہوئی ہے ججز کی، اس سے بھی یہ ایک پیغام یقینی طور پر مل رہا ہے کہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ صحافی دوست کہتے ہیں کہ ایک آبزرویشن ہے ایک سینئر صحافی کی، اس کے حوالے سے میں اس کا مثال آپ کو دے دوں۔ وہ کہتا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اور سیاسی جماعتیں اور باقی اسٹیک ہولڈرز میں سے کوئی بھی انتخابات کے لیے شاید تیار نہیں ہے، ما سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے حوالے سے میرے خیال میں چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا موقف میں نے کل آپ کو بتا دیا، اور باقی سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کو یا تو فالو کر رہی ہیں یا اس کی توثیق کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا جس میں موجودہ صورتحال پر انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اب جب عمران خان بائیکاٹ کی بات نہیں مان رہے، اور جو تحریک انصاف کی جو اب قائد ہیں یا جو پارٹی کو چلا رہے ہیں بیرسٹر گوہر، وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی صورت میں انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو، اور ہم ہر صورت میں انتخابات میں جائیں گے۔ اگر سپریم کورٹ میں سے بھی تحریک انصاف کو
بلے کے نشان کے حوالے سے، پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ریلیف نہیں ملتا، تو پھر رد عمل کیا ہوگا تحریک انصاف کا؟ کیا تحریک انصاف اس کے باوجود انتخاباتی عمل میں جائے گی تو انفرادی طور پر ان کے جو امیدوار ہیں کتنی نشستیں حاصل کر سکیں گے، یا کسی سیاسی جماعت کی چھتری کے تلے اس کے انتخاباتی نشان کے ساتھ انتخابات لڑنے کی تیاری کریں گی؟ لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس کی بھی تحریک انصاف کے امیدواروں کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں وہ کسی فورم پر، کسی لیول پر کریڈیبل ہوں گے؟ کیا بیرون دنیا میں اس کو تسلیم کیا جائے گا، یا جو حکومت بنے گی وہ مستحکم ہوگی؟ کیونکہ اگر تحریک انصاف سیاسی عمل سے نکل جاتی ہے تو باقی تو مقابلہ ہے ہی نہیں۔ مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی اور آلموسٹ بی این پی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ باپ، کاف لیگ، استحکام پاکستان، ایم کیو ایم، یہ ساری جماعتیں تو ایک لائن پہ ہیں اور آلموسٹ ان کا انڈائریکٹلی اتحاد بھی ہے۔ تو پھر انتخابات کرانے کی ضرورت کیوں کر پیش آئے گی؟ اگر انتخابات ہو بھی گئے اور تحریک انصاف انتخاباتی عمل سے باہر رہے گی اور انتخاباتی جو نتائج آئیں گے اس کو تسلیم نہیں کرے گی، تو پاکستان کی جو سیاسی انتخابی جو تاریخ ہے وہ گواہ ہے کہ ایسی صورت میں کبھی بھی پاکستان کو کوئی مستحکم حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ حالانکہ جو ماضی میں تجربے کیے گئے، موجودہ حالات میں پاکستان کسی صورت میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم 1977 کی بات کریں، 1971 کی بات کریں، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس دور میں، اس عرصے کے دوران پاکستان اتنا مقروض تھا کہ اب اس پر موجودہ حالات میں 100,000 ارب قرضہ ہے، اس کی قسطیں واپس کرنی ہیں، جس کے لیے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر نتائج کیا نکلیں گے یہ تو فیصلہ کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔